سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے سکلیش پور سے آ رہی خبر، جہاں پر گو ماس کا الزام لگا کر بجرنگ دل کے کارکنان نے جس طرح سے ہنگامہ مچایا تھا، اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے مغربی بنگال میں پیش آئے ریل حادثے کے درمیان میں زخمیوں کے گھر والوں کو اطلاع کرنے کے لیے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا گیا، وہ کیسی سرخی بنی۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر ناہید حسن کو جیسی ٹکٹ ملی، گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 3 آنکھوں والا بچڑا کیوں آج کل سرخیوں میں ہے، کیوں وائرل ہو رہا ہے، اس کی تصویریں۔ مسلم راشٹریہ منچ مسلمانوں سے کیا اپیل کر رہی ہے، تازہ تفصیلات آئی ہیں۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی اینیمیشن کی ایک ویڈیو انعام کے حقدار ٹھہرائے جانے کے بعد ایران حکومت تنقید کی زد میں ہے، تو وہیں پر ظالم اسرائیلی فوج لگاتار فلسطینیوں کو زخمی اور حملے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سپول سے آ رہی ایک افسوسناک ویڈیو بھی دکھاؤں گا، جہاں پر 3 فوجیوں کی المناک موت کی خبریں آ رہی ہیں اور کئی زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، شام سے بھی جو ہے رشیا اور ظالم بشار الاسد کی فوجوں کے فضائی حملے کی خبریں آ رہی، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ادلب میں اور البارا میں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب کا جو چینل تھا، اس کو شرپسندوں نے ہیک کرنے کے بعد جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی محنتوں سے ایک ادارہ ٹھہرایا جاتا ہے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے کتنی محنتیں ہوتی ہیں، سرمایہ لگتا ہے، لیکن اسے حالات میں شرپسند جو ہے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ شروعات کے دنوں میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے سیدھی بات کے ساتھ شرپسندوں نے، فسطائی طاقتوں نے جو شرارتیں کیں، اور اس کے بعد ہماری ٹیم الرٹ ہوئی اور ہیکنگ کرنے والوں کو جو ہے لگاتار ان کو بھٹکاتی رہی، اس لیے کہ ہر دن ہم لوگوں نے پاس ورڈ چینج کرنا شروع کر دیا، تو تنگ ہار کر کے جو ہے یہ فسطائی طاقتیں جو ہمارے چینل کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، مفتی ہارون صاحب نے اس وقت اپنے چینل کے ذریعے سے خبر دکھائی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ ایک آلٹرنیٹ ایک چینل بنائیں۔ اب اسی آلٹرنیٹ چینل، جس کو وائرل نیوز انڈیا کہا جاتا ہے، وہاں پر مولانا مفتی ہارون صاحب کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ جو دیکھتے ہیں ضرور وہاں جا کر کے دیکھیں، ان کو سپورٹ کریں۔ ایک بڑی محنت ہے اس کے پیچھے ہوتی، اس لیے میں تمام جو چینل ہمارے اپنے ہیں جو چلا رہے ہیں ہمارے بھار، بلکہ میرے ہی رائے مشورے سے نہ جانے اب تک 150 سے زائد چینلز بھارت کے مختلف علاقے میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی چلا رہے ہیں، علماء بھی چلا رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سبسکرائبرز کم ہیں، ویورز کم ہیں، اس میں جو ہے اس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنا ایک پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہیکنگ سسٹم کیا ہے، ہیک کیوں ہوتا ہے۔ ہیکنگ سسٹم جب آپ کا جو ہے پاس ورڈ بہت ہی کمزور ہو، تب ہیکرز کو بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور ایک پاس ورڈ بہت پرانا بھی ہو جاتا ہے تب بھی ہیکرز کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ 2 اہم ترین وجوہات ہیں۔ اور پاس ورڈ کا مضبوط بنانے کا یہ ہے کہ آپ اس میں الفابیٹس بھی استعمال کریں، نمبرات بھی استعمال کریں، اور اسپیشل اوپر کے جو نمبرات ہوتے ہیں، جیسے ہیش ٹیگ ہے یا ڈالر والا نشان ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، یا @ والا نشان ہے، اس کو بیچ میں کہیں ڈال کر کے اور نمبرات کے استعمال کے ساتھ ایسی چیزوں کا استعمال کریں پاس ورڈ کہ وہ بڑا اسٹرانگ بنے۔ اس سے جو ہے آپ کا
जीमेल की आईडी हैक नहीं हो सकती, एक तो ये, और दूसरा ये कि जो है लंबा ना करें, वक्फे से उसको, मैं तो ये तक मशवरा देता हूँ कि हर 3 दिन में जो है आप अपने पासवर्ड को बदलते रहें, ताकि हैकर्स अगर आपके पीछे रहें तो जो है अगर वो आपके पासवर्ड के करीब भी पहुंच रहे हों और आपने अचानक बदल दिया तो जो है फिर परेशान हो जाते हैं, दोबारा उनको हैकिंग सिस्टम में जाना पड़ता है, फिर कुछ दिनों के बाद आपने ये कर दिया, इसलिए कि इतने आसानी से तो होता नहीं, कुछ कई दिन लग जाते हैं पासवर्ड को जो है खोजने में और उसको सही पता लगाने में हैकिंग सिस्टम। तो अगर आप बदलते रहेंगे तो वो आदमी परेशान हो जाएगा, सामने वाला हैकर्स। इस बात को भी याद रखें, हमारे और भी चैनल्स हैं जो जिनकी तादाद अच्छी खासी भी है सब्सक्राइबर्स की, डेली व्यूवर्स हो ना हो लेकिन सब्सक्राइबर्स की तादाद अच्छी खासी होती है कुछ लोगों की। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमारे राय मशवरे फ़ोन वगैरह करके राय मशवरे लेते रहते हैं, बल्कि मेरे राय मशवरे से कई लोगों ने चैनल खोला है। तमाम लोग जो इब्तिदाई से भी गुजर रहे हैं तमाम लोगों से यही मेरा मशवरा है। बरकैफ मुफ्ती हारून नदवी साहब के साथ ये मामला पेश आया है तो आज उनसे गुफ्तगू भी हुई। बड़ा अफसोसनाक ये मामला है कि जो है किस तरह से हैक हुआ, और मामूली सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 1 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर्स थे, और इस तरह से अचानक बहुत बड़ा धचका भी है उनको। बहरकैफ आप उनको सपोर्ट करें। इस वक्त जो है उनका जो वायरल न्यूज़ इंडिया है वहाँ पे उनकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। उन्होंने दरख्वास्त की थी मुझसे कि जो है आप तमाम लोगों के सामने इस बात को इत्तिला करूँ, और मेरी ये ज़िम्मेदारी भी है कि जो है इस तरह के चैनल्स को सपोर्ट करें जो हक़ बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो आप जो है ज़रूर जा कर के उनके नए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उनकी वीडियोस को देखने की कोशिश करें जो है ख़बरें आप लोगों के सामने पहुंचाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं ख़बरों की जानिब। और वो ख़बर सबसे पहले जो इस वक्त दिखाना चाहता हूँ ये है कि ये जो वीडियो इस वक्त आ रही है बिहार के सुपौल से, ये देखिए जिन नौजवानों के पैरों को रगड़ा जा रहा है ये फ़ौजी हैं, और इसमें से बहुत सारे नौजवान का इंतकाल भी हुआ है, जाँ बहक हुए हैं 3 नौजवान। अब इनको ना दुश्मनों ने मारा है ना कुछ, लेकिन सुपौल के एसएसबी कैंप में हाई वोल्टेज वाली तारें, जो बिजली की तारें हैं, उनके लगने से मौत हुई है, और 9 जवान बिजली का करंट लगने से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि एसएसबी को ट्रेनिंग फील्ड से हाई वोल्टेज की तारें और खंभे हटाने के लिए बार बार लिखा जा रहा था, लेकिन महकमा इसको नज़रअंदाज करता गया, तो उसकी वजह से जो है आज 3 नौजवान और जहाँ बहक हुए हैं जिनकी मौत हुई है, तो वहीं पर 9 नौजवान जो है वो बिजली के करंट के लगने से झुलस गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बिहार की हुकूमत को इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से लेना पड़ता है कि नौजवान ऐसे ही तैयार नहीं होते, उनके पीछे लंबी मेहनत होती है, तब जाकर के जो है फ़ौजियों के लिए और पुलिस के लिए नौजवान तैयार होते हैं। अगर इस तरह बिजली की तारों से जुड़ करके और हम लोगों की महकमे की लापरवाही से मौत होती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा नुकसान होता है मुल्क के लिए। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको ले चलूँ कुछ और ख़बरों की जानिब, और वो ख़बर है कि इस वक्त सकलेशपुर में कर्नाटक के हासन के पास जो इलाका आता है वहाँ एक देहात आता है मारनहल्ली। वहाँ पर एक दुकान में, एक होटल में ये बजरंग दल के गुंडे शरपसंद अनासिर घुस करके ज़बरदस्ती गौ मांस खिलाने और पकाने का इल्ज़ाम लगा करके तोड़फोड़ मचाई थी, और बहुत ज़्यादा जो है उस पर हमला करते हुए, बल्कि एक लोहे का रॉड लेकर के वहाँ के नौकर, वहाँ पर जो काम करते हैं उन नौकरों पर जो है हमला भी कर दिया गया था। खाने की चीज़ें इधर उधर बिखेर दिए गए थे, जबकि पता चला कि वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़, ना गौ मांस दिया जाता था ना ऐसी चीज़ें, लेकिन ज़बरदस्ती मुसलमान का होटल होने की वजह से गौ मांस का इल्ज़ाम लगा करके तमाम लोगों ने वहाँ पर हमला किया था, बजरंग दल के गुंडों ने। तो इस तरह की बजरंग दल गुंडों की गुंडागर्दी पर रोक लगाने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए आज यहाँ पर एसडीपीआई के हासन ज़िले समिति के मुख्तलिफ़ लोगों ने और ज़िम्मेदारों ने पुलिस थाने जाकर के जो है मुतालबा किया है कि लव जिहाद के नाम पर और मनगढ़ंत जो है अलग अलग तरह के बहाने बना करके जो मुसलमान के होटलों पर हमला कर रहे हैं और मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, इस सिलसिले में जो है फौरी कार्रवाई करे, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया जाएगा। ये बात जो है एसडीपीआई के कारकुनान ने यहाँ पर पुलिस थाने में जाकर के मुतालबा करते हुए याददाश्त पेश की है। नाज़रीन गिरामी, उधर पश्चिम बंगाल में हमेशा मस्जिद की लाउड स्पीकर्स को लेकर के किस तरह के एतराज़ होते हैं आप जानती हैं, लेकिन अब मस्जिद के लाउड स्पीकर एक मुतासिरा ख़ानदान के लिए मददगार साबित होने पर लाउड स्पीकर जो है पूरी तरह सुर्खियों में आ गए।
ناظرین گرامی، ابھی حال ہی میں مغربی بنگال میں کس طرح سے ریل حادثہ ہوا اور اس میں کتنے لوگ جو ہے انتقال کر گئے اور کتنے زخمی ہوئے، اس بات کو تو آپ جانتے ہیں، جس میں 12 بوگیاں وہ جو ہے پٹری سے اتر گئی تھی اور بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ ایسے میں شفیق العلی نامی شخص اور اس کے فیملی والے بھی زخمی ہو گئے تھے اور اس کو یہاں کے ایک ہاسپٹل میں، سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا تھا، لیکن شفیق العلی کے گھر والوں کے پاس یا گھر میں فون نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو اطلاع نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اس درمیان میں اشونی ویشنو جو ریلوے وزیر تھے، وہ جب یہاں کے زخمیوں کو دیکھنے کے لیے متعلقہ ہاسپٹل پہنچے تو جب ان کو پتہ چلا کہ شفیق العلی کے گھر والوں کو ابھی تک رابطہ اس لیے نہیں ہو پایا ہے کیونکہ جو ہے ان کے گھر میں فون نہیں ہے، تو ان کے پڑوسی کے گھر کا نمبر ملنے پر خود جو ہے وزیر نے اپنے فون سے فون ملوایا اور پڑوسی نے جا کر کے ان کے گھر والوں کو اطلاع کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ گھر میں بھی کوئی موجود نہیں تھے۔ ایسے حالات میں شفیق العلی کے حالات کے بارے میں، اس کی فیملی جو اس میں اس وقت جو سفر کر رہی تھی، اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا۔ بالآخر ایک دیگر کچھ افراد کو بھی لگایا گیا کہ اس کے گھر والوں کو ڈھونڈا جائے، لیکن نہیں ہوا، تو بالآخر جو ہے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال میں لایا گیا کہ فلاں شخص کے جو ہے لوگ اس وقت جو ہے سڑک حادثے کا بلکہ ٹرین حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، وہ جو ہے فوری طور پر اس نمبر پر رابطہ کرے۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں آواز سن کر کے متعلقہ افراد تک بات پہنچی اور جو ہے وہ پھر ان کو اطلاع ملی کہ ان کے اہل خانہ نے زخمی ہے اور فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو وہ وہاں جا کر کے اپنے گھر والوں کو، زخمی افراد کو ملنے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح سے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر فوری طور پر، ہنگامی طور پر کام آنے پر جو ہے ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ یہ خبر شاید دبا دی جاتی ہے، لیکن یہ خبریں وہ ہوتی ہیں جو سامنے لانی پڑتی ہیں کہ کس طرح سے مسجد کے اسپیکر کبھی کبھی کس طرح سے کام آ جاتے ہیں ہنگامی صورتحال میں۔ ناظرین گرامی، ٹکٹ ملتے ہی دبنگ سماجوادی لیڈر ناہید حسن کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے بدلے کی سیاست ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت یو پی میں۔ کیرانہ سے ایس پی ایم ایل اے ناہید حسن کو پولیس نے آج ایک پرانے معاملے میں گرفتار کر لیا۔ ایس پی نے اسے بدلے کی کارروائی بتائی۔ ایم ایل اے ناہید حسن نے کہا کہ وہ ان ظلموں کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ناہید حسن کو ایس پی اور راشٹریہ لوک دل نے مشترکہ امیدوار اعلان کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مغربی یو پی میں الیکشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ناہید حسن پر پرانا گینگسٹر کیس تھا، اسی کیس میں خود سپردگی کے لیے عدالت گئے تھے، لیکن اسی وقت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں جب پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی تھی تو انہوں نے میڈیا سے کہا کہ یوگی حکومت کا خاتمہ جلد ہوگا، اس کی جابرانہ پالیسی کے دن اب گنتی کے بچے ہیں۔ اس پر ناہید کے حامیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس گرفتاری سے پتہ چلتا ہے کہ یوگی حکومت ایس پی اور آر ایل ڈی کے لیڈروں اور کارکنوں سے کس قدر خوفزدہ ہو چکی ہے، لیکن اب اس گرفتاری سے ناہید حسن کی جیت یقینی ہے۔ بی جے پی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، یہ کہتے ہوئے ایس پی کے کارکنان نے بیان جاری کیا ہے اور بی جے پی کی بدلے کی سیاست کو لے کر کے پوری طرح سے اس وقت تبصرے چل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج چھتیس گڑھ میں 3 آنکھوں والا بچڑا اچانک سرخیوں میں آ گیا اور اس کی تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، چھتیس گڑھ کے راج نند گاؤں ضلع 3 آنکھوں والے بچڑے کو دیکھنے کے لیے لوگ قطار لگا کر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ مقامی لوگ اس کی پوجا بھی کرنے لگے ہیں۔ ضلع کے گنڈئی علاقے کی گرام پنچایت بندیلی کے اشوت گرام لودھی نوا گاؤں میں 3 آنکھوں والا بچڑا گائے نے جنم دیا ہے اور راجنند گاؤں ضلع کے لودھی نوا گاؤں کے ہیمنت چندیل کھیتی باڑی کے کام کے علاوہ گائے کی پرورش بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک جرسی گائے کی پرورش کی تھی اور مکر سنکرانتی کے دن اس کے گھر میں اس گائے نے ایک بچڑے کو جنم دیا جس کی 3 آنکھیں اور ایک آنکھ سر کے بیچ میں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی ناک میں 2 کی جگہ 4 سوراخ ہیں، جس کی وجہ سے یہ عجیب الخلقت بچڑے کو دیکھنے کے لیے لوگ آنے لگے اور الگ الگ طرح کے تبصرے بھی کرنے لگے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں جس گھر میں پل رہا ہے اس کے مذہب کے مطابق جو ہے کس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم راشٹریہ منچ کو مسلمان یاد آئے ہیں۔ جی ہاں، راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کی اکائی مسلم راشٹریہ منچ کبھی جب مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں تو اس پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے سنت مہاسن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لگاتار مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں، ماب لنچنگ ہوتی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، ووٹوں کا اور انتخابات کا معاملہ آتا ہے تو اس کو یہ مسلمان یاد آتے ہیں۔ اب 5 ریاستوں میں ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات میں مسلم کمیونٹی سے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔
پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ مسلم راشٹر منچ نے کہا کہ بی جے پی حکومت میں مسلمان سب سے زیادہ محفوظ اور خوش ہیں، اور کتنے زیادہ محفوظ اور خوش ہیں گزشتہ سال آپ دیکھ لیجئے گا پوری 7-8 سال کی کارروائی میں کہ کتنے موب لنچنگ ہوئے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوا ہے، اور کتنے نفرت کی باتیں ہوئی ہیں، کتنے بھاشن بازیاں ہوئی ہیں۔ خیر، چونکہ الیکشن کا موقع ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو لبھانا ہی پڑے گا مسلمانوں کو، جبکہ ایس پی اور کانگریس کے تحت انہیں صرف ووٹ بینک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یہ تو کچھ حقیقت ہے، لیکن یہ کہنا کہ مسلمان بی جے پی کی حکومت میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں، یہ کھلم کھلا جھوٹ کہا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے مسلم راشٹر منچ نے مرکز اور ریاستوں میں بی جے پی حکومتوں کی جانب سے شروع کی گئی اسکیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اس ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے۔ اس اکائی کے صدر اندریش کمار کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں ایک درخواست نامہ جاری کیا گیا ہے جسے ریاستوں میں مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس خط میں بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے نئی روشن، نیا سویرا، تلاش اور کماؤ اور استاد جیسی 36 اسکیمیں شروع کی۔ اب پتہ نہیں یہی اسکیمیں کہاں آئی اور کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یہ تو پہلی مرتبہ سنا جا رہا ہے ان اسکیموں کا نام۔ بہرکیف یہ کہتے ہوئے اندریش کمار کی اس بیان کو اس وقت جو ہے الگ ہی نظریے سے دیکھنے اور اس پر تبصرے کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ایران ایک مرتبہ سرخیوں میں آ گیا اور تنقید کی زد میں بھی آ گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ ایران میں ایک اینیمیشن جاری کی گئی ہے جس میں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا حکم دینے والے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مذہبی رہنما علی خامنہ ای کی ویب سائٹ khamenei.ir پر پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سابق کمانڈر سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر منعقدہ اینیمیشن مقابلے میں قاتلانہ حملے پر مشتمل ایک اینیمیشن کو انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اینیمیشن میں دکھایا گیا ہے کہ ایرانیوں کے کنٹرول میں ہونے والا ایک روبوٹ حویلی کے لان میں داخل ہوتا ہے جہاں ٹرمپ سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو اور کئی دیگر افراد کے ساتھ فلوریڈا کی اپنی حویلی مار آ لاگو میں گولف کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسکرین پر انگریزی میں سلیمانی کا قاتل حکم دینے والا اس کی قیمت ادا کرے گا کا پیغام ظاہر ہوتا ہے، اور ایک ڈرون ٹرمپ کو نشانہ بناتا ہے، اور اینیمیشن کے آخر میں انگریزی اور عربی میں ریونج از سرٹین کا پیغام دیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے شائع کردہ اینیمیشن کے بارے میں ایک صحافی نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کی پریس کانفرنس میں ایک سوال اٹھایا۔ ساکی، جنہوں نے ٹرمپ کو دھمکی آمیز اینیمیشن کی کھلے عام مذمت نہیں کی، اس سوال پر کہ کیا انٹیلیجنس اداروں کے پاس ٹرمپ کو تحفظ فراہم کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس کے کام کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح ایران کی جانب سے ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی اس اینیمیشن کو جاری کرنے، اس کا انعام کا حقدار ٹھہرا جانے پر الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ ناظرین، ادھر اسرائیل ظالم دہشت گرد یہ قوم اور اس کی فوج جو ہے فلسطینیوں کو تکلیف دینا بند نہیں کر رہی ہے۔ خبر آ رہی کہ تازہ حملے میں 8 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور متعدد جو ہے گیس سے متاثر ہوئے ہیں۔ دراصل مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے اور اسی وقت فوج نے مداخلت کرتے ہوئے فلسطینیوں پر یہ اندھادھند فائرنگ کی تھی اور گیس کے گولے چھوڑے تھے۔ فلسطینیوں نے دریائے اردن کے شمالی مغربی کنارے پر واقع شہر نابلس سے منسلک گاؤں بیت دیسن سمیت متعدد علاقوں میں غیر قانونی یہودی آبادکاروں کے خلاف مظاہرے کیے۔ اسرائیلی فورسز نے ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس سے مداخلت کی، جبکہ فلسطینیوں نے جواب میں پتھراؤ بھی کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظالم اسرائیلی فوجوں کا اس ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور سب کچھ جاننے کے باوجود عالم انسانیت خاموش ہے۔ ناظرین، ادھر آج شام سے بھی بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ آپ اس ویڈیو سے ہوا لگا سکتے ہیں اندازہ کہ البارا اور جنوبی ادلب میں جو ہے اس وقت یہاں کی مختلف مقامات اور دیہاتوں میں جو ہے رشیا کے سمیت ظالم بشار الاسد کے فضائی فوجی طیاروں نے کی جانب سے حملے کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اٹھتے ہوئے دھوئیں۔ اور ابھی تک یہ تازہ ویڈیو آئی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں اب کتنی بستیاں یا کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، عام عوام، یہ ابھی تفصیلات نہیں آئی، لیکن یہ تازہ حملہ ہے روس اور ظالم بشار الاسد کے فضائی جنگی طیاروں کی جانب سے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی شام کے، اور میں نے فلسطین کی خبر تو سنائی تھی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے،
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،